والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی۔ بڑے اچھے انداز دے اندر آپ گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار اللہ کے رسول سے کرے، تو شاعر اپنے انداز میں یہ اظہار کرتا ہے اور دعا ہے کہ مالک کریم اس عشق اس محبت کو قبول فرمائے۔ حضور سے جو ہمارا تعلق ہے، جو واسطہ ہے، وہ ایسا واسطہ ہے کہ اس کا ادب و احترام بھی ضروری ہے، اور جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے اس دین کو، وہ دین بھی ایسا ہے کہ جو انسان کے اندر جو اللہ نے انسان کو بنا کر بھیجا ہے وہ جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک کامل دین ہے، اور انسان کے اندر وہ خصوصیات چاہتا ہے کہ جس کا مقصد تخلیق، انسان کی تخلیق کا جو مقصد تھا وہ اس دین کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کمالات، جو صفات عطا کی ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اے میرے رسول، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قرآن حکیم کی آیت ہے، اور جو میں نے یہاں پہ آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر لوگوں کا ذکر ہے، ناس کا ذکر ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پہ اکثر مقامات اگر آپ دیکھیں، حضور نے جہاں بھی صحابہ کو خطاب فرمایا ہے تو وہاں ناس کا لفظ استعمال فرمایا، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا بھی ذکر فرمایا، لیکن زیادہ جو ہے وہ یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ انسان حضور کا امتی ہے، حضور پہ ایمان رکھتا ہے، اس کی طرف بھی اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں، اور جو حضور پہ ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے بھی اللہ کے رسول رحمت بن کر آئے ہیں۔ حضرات محترم، آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درس دیا ہے، جو انسانیت کی بھلائی کے لیے دین لے کر آئے، اس کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر برداشت پیدا کی جائے۔ انسان بہت سے معاملات کے اندر وہ جذباتی ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ کوئی آج کا نہیں ہے، بلکہ یہ تخلیق آدم سے شروع ہوا اور آج تک یہ جاری اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب نے تخلیق فرمایا اور ان کو وہ کمالات عطا کیے جو اپنی منشا اور منصب کے مطابق ان کے لیے تھے، تو شیطان بھی اس چیز کو برداشت نہ کر سکا اور آپ کا دشمن بن گیا۔
اسی طرح آپ کے بیٹوں کے اندر جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی تو برداشت نہ کر سکے، ایک بھائی نے جو راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا تھا اس نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہ چیزیں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور آج تک جاری ہیں، اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے قرآن حکیم میں واضح طور پر اس کا ذکر آیا ہے، شریعت کے اندر واضح طور پہ ذکر آیا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کے اندر جو برداشت کا مادہ ہے وہ کم کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ انسان دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرتا، کبھی اس کے اندر برادری کا عنصر آ جاتا ہے، کبھی وہ علم کی وجہ سے دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، کبھی وہ مال و دولت کی وجہ سے انسان دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، کبھی وہ مقام و مرتبہ جو دنیا میں اللہ اس کو عطا کرتا ہے اس کی وجہ سے برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ یعنی آپ کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو، اس پہ عمل کریں، اس کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ میری سنت پہ عمل کریں۔ اور حضور کی سنت کیا ہے؟ حضور کی سنت ہے برداشت کرنا۔ بڑے سے بڑا دشمن حضور کو تکلیف دیتا ہے۔ اب دیکھیں حضور طائف کے میدان میں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پتھر مارے، لیکن جب جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگر آپ اجازت دیں تو میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، یہ پہاڑوں کو کنٹرول کرتا ہے، اسے آپ اجازت دیں، یہ دو پہاڑوں کو ملا دے اور یہ لوگ ختم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو میرے غلام ہوں گے، مجھ پہ ایمان لے آئیں گے اور میری شریعت کا کام کریں گے۔ ذات محترم، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں برداشت کا درس دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے قرض لینا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرض اس کو نہ ادا کیا تو اس نے سختی کی، حضور کے گلے میں اس نے کپڑا ڈالا، سختی کرنے لگا۔ صحابہ بڑے کہ اس کو روکیں، لیکن اللہ کے رسول نے صحابہ کو روک دیا کہ یہ اس کا مطالبہ جائز ہے، یہ حق رکھتا ہے مجھ سے لینے کا۔ یہاں پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کا درس دیا ہے۔ لیکن کیا ہو گیا کہ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور سے تعلق رکھنے والے ہیں، حضور کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں انا کی ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذات محترم، یہ اس نبی کا درس نہیں ہے جس کے ہم امتی ہیں، یہ اس رسول کا اسوہ نہیں ہے جس کے ہم امتی ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے والوں کو بھی اللہ کے رسول نے تو دعا کا درس دیا، اللہ کے رسول نے دعا دی، اور ہم ہیں کہ ہوتی بات کچھ نہیں لیکن ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ حضرات محترم، تو اس لیے اس کا حل یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم اس کی طرف رجوع کریں، سنت رسول کی طرف رجوع کریں۔ اگر ہم حضور کی سنت کو اپنائیں گے، حضور کی سیرت کو اپنائیں گے تو بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بہت سی انادیں ختم ہو جائیں گی، بہت سی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے سب سے جو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو
اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے بد کلامی کرتا ہے تو اس سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اور حسن سلوک سے پیش آؤ گے تو رب کا کرم اس پہ بھی ہوگا، تم پہ بھی ہوگا، تمہارے لیے نیکی ہوگی، اور ہو سکتا ہے تمہارا حسن اخلاق دیکھ کر، تمہارا حسن عمل دیکھ کر وہ تم سے محبت کرنے لگ جائے اور ایسے راستے پہ آ جائے جو ہدایت کا راستہ ہو۔ حضرات محترم، ایک چیز جو وہ یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام سے لگاؤ ہے، محبت ہے، تو بعض معاملات میں ہم اپنی سوچ قائم کر لیتے ہیں، ہم ایسا خیال تلاش کر لیتے ہیں اور تراش لیتے ہیں کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور اسی کے مطابق ہم چلتے ہیں، اور پھر بعض معاملات کے اندر دین کو استعمال کیا جاتا ہے، دین کی قدروں کو، ان جذبات کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ہر جگہ درست نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ دین کے لیے بھی وہ مشکل کا باعث بنتا ہے، دین کی بھی بدنامی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان غلط راستے پہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اسوہ کو اختیار کرتے ہوئے اس پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن حکیم فرقان مجید میں بھی اسی چیز کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خذ العفو وامر بالمعروف، یعنی کہ آپ لوگ درگزر کرنا سیکھیں، درگزر کو اپنائیں، معاف کرنا سیکھیں، اور دوسرا فرمایا کہ پھر معاف کرنا بھی سیکھیں اور آگے نیکی کرنے کا حکم بھی دیں۔ ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ تو معاف کرتے ہیں نہ ہی نیکی کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم تو بہترین امت ہو۔ اب بہترین امت جو ہے اس کو تو پھر اس کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، لیکن ہم خود اس راستے پہ چل رہے ہیں جو نہ نیکی کا ہے نہ نیکی سے روکنے کا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا راستہ اختیار کریں، ایسی چیز اختیار کریں کہ جو، اور دوسرا اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا وَأَرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے۔ اب اس میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ تم سے کوئی جاہل مخاطب ہو جائے جو علم نہیں رکھتا، اور وہ تم سے خواہ مخواہ لڑ جائے، تم سے خواہ مخواہ جھگڑا کرے، اَرِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور قرآن حکیم بھی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، جو علم نہیں رکھتے ان سے کنارہ کشی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اگر تم جھگڑو گے بات بڑھے گی اور پھر وہ کیا ہے، نقصان ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان تمہیں جھگڑے میں ڈالتا ہے، شیطان تمہیں اس حال پہ لے جاتا ہے کہ انسان وہ راستہ اختیار کر لیتا ہے جو شیطان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے، شیطان کے لیے وہ لگتا تو ایسا ہے، انسان تو سوچتا ہے کہ میں ایسا کام کر رہا ہوں جو میرے لیے فائدہ مند ہے، لیکن حقیقت میں وہ شیطان اس کو بہکا رہا ہے اور اسے ایسے راستے پہ لے کے جا رہا ہے جو انسان کی تباہی کا راستہ ہے۔ حضرات محترم، اگر دیکھا جائے آج کے ماحول میں، تو آج سے پہلے بھی یہ عدم برداشت ہی ہے نا، کہ قوموں نے قوموں کو برداشت نہیں کیا، افراد نے افراد کو برداشت نہیں کیا۔ قوموں کا اگر دیکھیں تو بادشاہ جتنے بھی آئے ہیں، بڑے بڑے نام اگر دیکھیں تو دوسرے بادشاہ کو برداشت نہیں کرتا، اس کی حکومت کو برداشت نہیں کرتا، اس پہ چڑھائی کرتا۔ اب پچھلی صدی گزری ہے تو اس میں یہ ہوا کہ دنیا نے 2 بڑی جنگیں دیکھی ہیں، اور جس کے اندر بے گناہ لوگ قتل ہوئے ہیں، کروڑوں لاکھوں کے حساب سے لوگ قتل ہوئے ہیں۔ تو یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے ہمارا نظریہ
ان پہ غالب آئے، ہمارے نظریے کے مطابق دنیا پہ ہم حکومت کریں، اور دوسرے چاہتے تھے کہ ہمارا ملک، ہمارا نظریہ قائم رہے۔ لیکن حضرات محترم، نظریہ وہی ہے، وہی حقیقت ہے جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا، اور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تو دشمن آتا جانی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی عزت سے نوازتے تھے۔ اس ایک شخص بہت بڑا وہ سردار تھا علاقے کا، قید ہو کے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، صحابہ نے اس کو باندھ دیا مسجد کے ستون سے۔ اب وہ شخص باندھا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب حضور اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اب ایک بندہ قیدی ہے اور وہ ایک ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا ہے، اور اس سے پھر کوئی آ کے پوچھے کہ کیا تمہیں تکلیف تو نہیں ہے، تو سوچیں اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اس نے بھی یہی کہا کہ ایک تو مجھے باندھا ہوا ہے، مجھے تکلیف دی ہوئی، اور دوسرا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے تکلیف تو نہیں ہوئی۔ ایسا نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ واپس چلے گئے۔ لیکن کیا ہوا؟ حضور دوسری دفعہ تشریف لائے، پھر پوچھا، اس نے وہی جواب دیا۔ اس نے ایسے ایسے کلمات ادا کیے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول درگزر فرماتے رہے، حضور مسکرا کے چلے جاتے۔ اب ہوا یہ، اللہ کے رسول نے اسے آزاد فرما دیا، اسے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دور گیا، اسے خیال آیا کہ جنگی قیدی تھا میں، مجھے مار بھی سکتے تھے، میں نے جو باتیں کی ہیں اس کی وجہ سے مجھے سزا بھی مل سکتی تھی۔ یہ کیسی کریم ذات ہے، یہ کتنی عظیم ذات ہے کہ میں آگے سے بد کلامی کرتا رہا، میں ان کو تکلیف پہنچاتا رہا، لیکن وہ مسکرا کے ٹال دیتے، اور آج حال یہ ہوا کہ مجھے چھوڑ بھی دیا۔ وہ واپس آیا اور حضور کے قدموں میں آ کے اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ تھا حضور کا درس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں سے محبت کا درس دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب لشکر گزر رہا تھا، وہ ایک کتیا دودھ پلا رہی تھی اپنے بچے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کا درس تو یہ ہے، ایک صحابی کو کھڑا کر دیا، یہ لشکر آ رہا ہے کہیں اس کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا خیمے کی وہ جھکی ہوئی جگہ تھی، اس کے اندر کبوتری نے انڈے دے دیے، لشکر سارا کوچ کر گیا، اور صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس خیمے کے پاس کھڑے رہو، جب سارا لشکر کوچ کر جائے تم بھی چلے آنا، اور اس خیمے کو یہیں پہ رہنے دینا، اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے ہمارے نبی کا درس، ہمارے رسول کا اسوہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں محبت کا درس دیتی ہے، اور اس کائنات کی تخلیق جو ہے وہ بھی اسی نقطے پہ ہے، محبت کے نقطے پہ ہے۔ اللہ کو محبت ہوئی اپنے رسول سے تو اس نے اپنے نور سے حضور کا نور پیدا فرمایا، اور پھر تخلیق آدم کی، اور پھر یہ سلسلہ چلایا۔ انسانیت کی تکمیل یہ ہے کہ حضور کی سیرت، حضور کی سنت پہ عمل کیا جائے۔ حضرات محترم، اور دوسرا درس جو ہے وہ ہمیں جب غصہ آتا ہے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس غصے کو پی جانا چاہیے، اور قرآن حکیم اس چیز میں فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے بہادر شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے۔ غصے کو، انسان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ سوچتا کچھ نہیں، کر جاتا ہے، ایسا کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ بعد میں ہوش آتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے یہاں غلط قدم اٹھایا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ تم میں سے بہادر شخص وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ، اس پہ اکساتا کیا ہے، یہ حالت ہوتی کیوں ہے انسان کی، انسان اس کیفیت میں جاتا کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے نا، اس کی کئی قسمیں ہیں۔
ان میں سے ایک ہے نفس امارہ، یعنی سرکش نفس۔ انسان کے اندر یہ جو نفس ہے، انا ہے، انسان کے وجود کے اندر کئی چیزیں ہیں، تو ان میں سے جو ایک نفس ہے نا، وہ نفس انسان کو ایسا کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ شیطان حملہ کرتا ہے اور نفس امارہ جو ہے وہ اس کی پیروی کرتا ہے اور انسان کو گناہ کروا دیتا ہے، اس سے گناہ کے راستے پہ لے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نفس امارہ سے پناہ مانگو، نفس امارہ کے شر سے پناہ مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو یہ راہ ہدایت سے بھٹکاتا ہے، انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں جو ہے وہ نفس امارہ سے جو ہے وہ بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور دوسرا نفس مطمئنہ ہے، اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، آؤ اے نفس مطمئنہ میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو اور اپنے رب کی طرف واپس لوٹا۔ لیکن نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور جب نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، انسان گناہوں سے دور رہتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات محترم، اور آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، دین محبت کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، انسان کو غیرت کا درس بھی دیتا ہے۔ اور دین جو ہے زبردستی اس لیے نہیں ہے کہ ہم بصیرت مسلمان جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسوہ ایسا پیش کریں، ہم اپنا اخلاق ایسا پیش کریں کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ اللہ کے رسول کو امتی جا رہا ہے، حضور کا غلام جا رہا ہے۔ اگر ہم دین اپنے نظریات کسی پہ تھوپنے کی کوشش کریں گے، اپنی سوچ کسی پہ لاگو کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ انسان کی فطرت میں نہیں ہے۔ انسان بھوک برداشت کر سکتا ہے، انسان تکلیف برداشت کر سکتا ہے، انسان کو قید میں ڈالا جا سکتا ہے، اسے مار سکتے ہو، لیکن اس کو اپنا نظریہ جو ہے وہ کبھی بھی اس کے ذہن میں نہیں ڈال سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کیفیت رکھی ہے انسان کے اندر کہ انسان خود جو ہے وہ کسی کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے۔ اور دین اسلام، اللہ کے رسول کی سیرت، قرآن کا درس تو یہ ہے کہ تم اس کو پیش کرو، لوگ خود دیکھیں گے اور اس کی طرف آئیں گے، اس کو اختیار کریں گے۔ حضرات محترم، دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ نیکی کے کاموں کے اندر ہم تعاون کریں، نیکی کریں۔ اور رات کو جب ہم سوتے ہیں نا، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج دن میں نے کس طرح گزارا ہے، کیا میرے معاملات دین کے مطابق تھے، کیا میرے معاملات شریعت کے مطابق تھے، کیا میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی، میں نے کسی بھائی کا حق تو نہیں کھایا، میں نے زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے نا، اور رات کو ہم ہر روز اپنا موازنہ کریں، امید ہے کہ اگر ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں تو کوشش کریں تو ہر روز، ہر 2 دن میں ہمیں جو اپنی غلطی نظر آئے گی ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ رات کو سوچیں گے تو اللہ کا شکر ادا کر کے سوئیں گے کہ آج اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے بھلائی کے کام کیے ہیں، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے کسی کا حق نہیں کھایا۔ یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوگی۔ حضرات محترم، ہمیں یہ جذبہ پیدا کرنا ہے، ہمیں یہ، اور اس کے لیے ہمیں قرآن سے رجوع کرنا پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ حضرات محترم، اور دوسری بات اس سارے کے آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اسلام، جو میں نے پہلے آیت پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لوگوں کی طرف آپ نبی بن کر آئے ہیں، تمام انسانیت کی طرف آپ نبی بن کر آئے ہیں۔ آپ کا پیغام ہر کسی کے لیے امن کا پیغام ہے،
اب اس میں چاہے مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، اگر وہ حد کو کراس نہ کریں تو پھر اسلام انہیں تحفظ دیتا ہے، پھر اسلام ان کے حقوق کا تحفظ دیتا ہے۔ لیکن جب وہ جنگ میں ہمارے مقابل آ جائیں، وہ حدود اللہ کو پامال کریں، وہ مسلمانوں کو تکلیف دیں، وہ دین اسلام کی قدروں کو خراب کریں، پامال کرنے کی کوشش کریں، وہ اللہ کے رسول کی شان میں بے ادبی کریں، پھر ان کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت ہے کہ جب وہ کسی کو تکلیف نہ دیں تو پھر اسلام ان کے تحفظ کا درس دیتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔